إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب یہ جو بارے نیارے ہوئے اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو یہ چند دن پہلے یہ زندگی میں انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں میں موٹر سائیکل سے گرا تکلیف آئی تو کچھ دن پھر مجھے زخموں کی وجہ سے ایک جمعہ بھی نہیں پڑھایا چند دن نمازیں بھی نہیں پڑھائی گھر میں رہا بہت سارے دوست پوچھنے کے لیے عیادت کے لیے گھر میں آئے اور بہت سارے دوستوں نے فون پہ رابطہ کیا حالانکہ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا گھر والے بھی کہتے تھے زیادہ بولو نہیں لیکن فون اس قدر زیادہ ہو رہے تھے پہلے 3-4 دن کہ کوئی وقت ہی گزرتا کہ میں خاموش ہو جاؤں کتنے فون آئے تو یہ ان کی محبت تھی عیادت انہوں نے کی عیادت کا ثواب ہوتا ہے یقیناً عیادت بہت بڑا ایک عظیم کام ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے غلاموں کی عیادت کے لیے جایا کرتے ہیں تو یہ معمولی عمل نہیں ہے جس کو میرے آقا بھی خود کرتے تھے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فون کیا دوستوں نے پوچھنے کے لیے عیادت کے لیے آئے اور بعض وہ تھے چلو پہنچ نہیں سکے انہوں نے فون نہیں کیا لیکن مجھے پتہ چلتا رہا کہ بہت سارے دوست وہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے صحت یاب کرے یہ محبت ہے یہ عقیدت ہے تو یہ سب کس لیے ہے صرف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نوکری کی وجہ سے ایک تعلق بنا ہوا ہے ایک عقیدت اور محبت والا تعلق بنا ہوا ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایک بھائی تو وہ تھے کہ وہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کچھ نہیں دی ہے
تو پوچھنی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ دیا انہوں نے، تو وہ کہنے لگا بیٹھے نام نہیں لیتا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے آپ کے ہیں اور اتنا آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے۔ اب یہ اپنی محبت کا انداز ہے، تو یہ کیا ہے؟ صرف نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ہے، حضور کی نوکری ہے، حضور علیہ السلام کے در کا نوکر ہونے کی وجہ سے یہ سب ساری محبتیں مل رہی تھیں۔ تو شاعر نے، اور اس وقت پھر میرے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھی اندر ہی اندر، وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ یہ کیسا انداز ہے، دے بھی رہے اور کہہ رہے کتنا اپنا صدقہ دے دو۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں بندہ دعا کہتے ہیں کسی سے ملے دعا کرنا، یہ دعا کرنا اور ہوتا ہے، اور کچھ ادائیں ہوتی ہیں، ان اداؤں کی وجہ سے بندہ خود بخود دوسرے سے دعا لے لیتا ہے۔ تو یہ دعا لینا ہوتی ہے، اس طرح مان کر وہ دعا کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب ادا کی ایسی دیکھی جاتی ہے، پھر جب دعا نکلتی ہے کہنے کے بغیر، تو پھر اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان مکہ شریف کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کے درمیان میں بنایا ہے۔ پوری زمین، جدھر سے بھی زمین کے جس خطے سے آپ سفر شروع کریں اور مکہ شریف پہنچیں، آپ کو مکہ شریف درمیان میں لگے گا۔ یہ درمیان میں ہے، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے۔ زمین جہاں بھی پہنچ جائے، ترقی کی جس سطح پر پہنچ جائے، لیکن اس کا مرکز مکہ شریف ہے۔ اہل ایمان کی عقیدتوں کا مرکز بھی مکہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارہ کی سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، 4 قسمیں یاد کی، والتین ایک قسم، والزیتون دوسری قسم،
وطور سینین تیسری قسم ہے، وہذا البلد الامین یہ چوتھی قسم ہے۔ پہلے فرمایا والتین، تین کہتے ہیں انجیر کو، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں کھانے کے لیے پیش کی گئی تو ان میں انجیر بھی تھی، اس کو حضور علیہ السلام نے پکڑا اور تناول فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو یہ کہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ پھل اللہ نے جنت سے اتارا ہے۔ انجیر کو حضور نے اس طرح فرمایا، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے کہ اس کی قسم کیوں ہے۔ ایک تو یہ لذیذ اور خوش ذائقہ پھل ہے، اس وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو سبب یہ بنا تھا کہ شیطان نے پھسلایا اور آپ ممنوع شجرہ کے قریب چلے گئے، اس سے کچھ کھا لیا، تو جب کھایا آپ اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں برہنہ ہو گئے، لباس اتر گیا، شرمگاہیں کھل گئی۔ تو جب شرمگاہیں کھلی تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ننگا نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے سامنے، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب برہنہ ہوئے تو اب کوئی چیز چھپانے کے لیے کہ بدن پر کس چیز کو ڈالا جائے ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے پھر بدن کو کس طرح چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اسے کھا لیا، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ تو پھر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت سے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں پر چپٹا کر اپنی شرمگاہ چھپا رہے تھے۔ اب اس طرح انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ ذکر کرتا چلوں کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے نہ کھولے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اتنا بدن کسی کے سامنے بلا عذر شرعی کھولنا حرام ہے، کھولنا بھی حرام ہے، دوسرے کا اس کے بدن کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو جہاں اکٹھے ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے سامنے جب لباس بدلنے کی اگر مجبوری بھی ہو تو کسی چادر سے پہلے اپنے بدن کو چھپا لیا جائے اور پھر اپنا لباس چینج کیا جائے، تاکہ میری شرمگاہ کسی کے سامنے نہ کھلے کہ میں دکھانے والا نہ بنوں، وہ دیکھنے والا نہ بنے، دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو انہوں نے جنت سے پتے چمٹائے اپنے بدن پر، اور وہ پتے کون سے تھے؟ وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ والتین، اس کے طبی بہت سارے فوائد ہیں، وہ طبیب حضرات ہی بتائیں گے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والزیتون، دوسری قسم ہے زیتون کی قسم۔ زیتون کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ زیتون کھایا کرو اور زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، اس لیے کہ یہ برکت والا درخت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیتون میری مسواک ہے، زیتون سے آپ مسواک کرتے تھے، اور پہلے نبیوں کی مسواک بھی زیتون کے درخت کی ہوتی ہے۔ یہ پسندیدہ درخت ہے حضور علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد کی ہے۔ ملک شام کے اندر اکثر لوگ اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، زیتون کے ساتھ، اور اپنا سالن بھی اس میں تیار کرتے تھے، اس کے تیل میں۔ تو زیتون کے اور بہت سارے فوائد ہیں، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی اس کے فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بھی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی. اس کے بعد وَطُورِ سِینِین، یہ تیسری قسم ہے. طور پہاڑ ہے اور سینین سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مبارک، برکت والا. یہ وہ برکت والا پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. یہ وہ برکت والا پہاڑ ہے، اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی قسم کی طرف فرمائی وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم. اور وہ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر مکہ ہے. شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے آغاز میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے مکہ شریف، وحی کے اترنے کی جگہ ہے مکہ شریف، اس لیے شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے. تو شہر مکہ وہ عظمت والا شہر ہے جس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ رب ہو کر اس کی قسم اٹھاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں فرمایا یہ امن والا شہر ہے. مکہ شریف بولیے امن والا شہر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو سفیان اور صفوان یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر. انہوں نے دیکھا ایک حرم دوڑی دوڑی مکہ شریف میں حرم کی حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا ہے. جب حرم کی حدود آئی حرم اس میں داخل ہو گئی اور وہ بھیڑیا حرم کی حدود کے باہر رک گیا. جانور ہے بھیڑیا، شکار سامنے ہے، لیکن جب حرم کی حدود شروع ہوئی تو وہ رک گیا جیسے کسی نے بریک لگا دی ہو اس کی. اب وہ دونوں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ منظر، حرم دوڑ رہی ہے، بھیڑیا پیچھے ہے، لیکن اب حرم کی حدود میں جب وہ داخل ہوگی یہ رک گیا ہے تو کہنے لگے کہ کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے، اس کو کتنا شعور اللہ نے دیا ہے کہ یہ حرم کی حدود کو جانتا ہے کہ حرم میں جو داخل ہو جائے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے. حرم میں کوئی انسان چلا جائے وہ بھی امن والا ہو جاتا ہے اور کوئی جانور چلا جائے وہ بھی امن میں آ جاتا ہے. اب کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا سمجھ والا ہے بھیڑیا اور کتنا شعور والا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں آیا ہوا شکار بھی چھوڑ دیا ہے. تو جب اتنی بات کی تو وہ بھیڑیا فصیح عربی زبان میں ان سے مخاطب ہوا. رب کی قدرت پہ سبحان اللہ کہہ رہی. فصیح عربی زبان میں وہ بولنے لگا اور کہنے لگا مجھے تو اللہ نے یہ شعور دیا ہے، میرے خالق نے یہ شعور دیا ہے کہ میں حرم کو جانتا ہوں، جانور اس میں چلا جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہاں میں نے شکار نہیں کرنا ہے. لیکن تم انسان ہو کر کتنے ناسمجھ ہو کہ اللہ کا آخری نبی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن تم اس کو پہچان نہیں رہے ہو. اب جانور ہو کر بھیڑیا ہو کر وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرما رہا تھا، کر رہا تھا. تو کہہ رہا تھا کہ تم سے تو میں اچھا ہوں جو حرم کو جانتا ہوں اور تم اللہ کے آخری نبی کو نہیں پہچان رہے ہو، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جہاں انسان آ جائے اس کو بھی امن مل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو وہ قتل کرنے کے بعد حرم میں آ جائے تو میں اس کو وہاں نہیں قصاص لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا کہ حرم میں چلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بالوں کو بھی نہیں اکھاڑنا، جوں کو بھی نہیں مارنا وہاں. کیوں؟ اس لیے
کہ یہ حرم کی زمین ہے اور یہاں جوں تک مارنا اور اپنا بال تک اکھاڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر اس کی تمہیں چٹی دینی پڑے گی، اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دم ہے، یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ حرم کی زمین ہے، یہاں جو آتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور میں رک کر یہ بات کروں، شاید یہ جو عمرہ کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے، یہ سر منڈانا، شاید اس کا یہی فلسفہ ہو کہ اب تم حرم کی زمین میں رہے ہو، عمرہ کر چکے ہو، اب تم سر منڈا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حرم کی پابندیوں کو اپنایا ہے، اب سر منڈا دو اور اپنے احرام سے باہر آ جاؤ، یہاں بندہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ بات ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، اس شہر کو امن والا بنایا ہے۔ اس شہر کے بہت سارے نام ہیں، قرآن مجید میں بیان کیے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے، اور علماء کرام نے بہت سارے نام ذکر کیے۔ مکہ شریف اس کا نام ہے، بکہ اس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں ایک اور نام ہے ام القریٰ۔ کیا نام ہے؟ ام القریٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 25واں پارہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ یہاں ام القریٰ مکہ شریف کو فرمایا ہے، ام القریٰ مکہ شریف ہے۔ اب توجہ کیجئے گا اور مکہ شریف کی عظمت کو سمجھیے گا۔ ام القریٰ، قریٰ کہتے ہیں قریہ، بستی کو کہتے ہیں، اور قریہ کی جمع قریٰ، بستیاں، زیادہ بستیاں، اور کہتے ہیں ماں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ماں کو۔ کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں اساس اور بنیاد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف کو بستیوں کی جڑ فرمایا ہے، بستیوں کی ماں فرمایا ہے۔ کائنات میں جس طرح ماں کا مقام ہے، اسی طرح بستیوں میں مکہ شریف کا مقام ہے۔ یہ عظمت اللہ نے مکہ شریف کو عطا کی ہے۔ خالصتاً آج مکہ شریف کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں مدینہ شریف کے فضائل ذکر کیے جائیں گے۔ مکہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ فرمایا ہے، بستیوں کی ماں اور جڑ فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد اور فرمان میں اس کو ام القریٰ کا نام دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مکہ شریف بستیوں کی ہے، جڑ ہے، اور خراسان کی یعنی جڑ مرب شہر ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، اور انہیں تنبیہ کی کہ جب تم خراسان پہنچ جاؤ تو وہاں مرو شہر تک جب پہنچو تو رک جانا، آگے نہ جانا، یعنی تم فتح کرتے جاؤ گے علاقوں کو، تو مرو شہر تک جو خراسان کا شہر ہے وہاں تک جب پہنچو تو ختم کر دینا جہاد کو، آگے نہ بڑھنا۔ عرض کیا آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس شہر مرو کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ذوالقرنین بادشاہ نے رکھی تھی، اور اس نے اس شہر کے لیے دعا کی تھی برکت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آج تک کی نہیں بلکہ قیامت تک اس کے رہنے والے امن میں رہیں گے۔ تو اللہ کا ایک نیک بندہ، نبی نہیں ہے ذوالقرنین، ایک بادشاہ ہے، نیک بادشاہ، نیک بندہ ہے، اس نے دعا کی ہے، ایک شہر کی بنیاد رکھی ہے اور ایک شہر کے لیے برکت کی دعا کی ہے، تو اللہ نے دعا قبول کی اور قیامت تک کے لیے وہاں کے رہنے والوں کو امن دے دیا ہے۔ مکہ تو وہ شہر ہے جس کے لیے غیر نبی نے نہیں بلکہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں، نبیوں نے نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، تو پھر وہ کتنا امن والا شہر ہوگا۔
بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی مکہ شریف کی بستی سے ہے. مجھے سبحان اللہ کہیں، میں ابھی دلیل دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کی جتنی بستیاں ہیں بلکہ زمین میں جو شے ہے ہر شے کو بنانے سے 2000 سال پہلے مکہ شریف کو آباد کی، مکہ شریف کو بنایا ہے، مکہ شریف کی بستی کو بنایا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب بنایا ہے تو پہلے جھاگ بنائی اور جھاگ کو پیدا کیا، پھر جھاگ کو پھیلا دیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی. تو جہاں سے جھاگ کو پیدا کیا تھا وہاں خانہ کعبہ ہے. زمین کو بنانے سے پہلے، زمین کی ہر شے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 2000 سال پہلے مکہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پہلے مکہ شریف کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے. فرشتے آئے، انہوں نے اپنے پروں سے مکہ شریف کی بستی کو، مکہ شریف کے ٹکڑے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. وہ ڈھانپے رہے مکہ شریف کی بستی کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو اس نے اسی بستی سے مدینہ شریف کو بنایا ہے. اسی بستی سے، اس زمین کے ٹکڑے سے مدینہ شریف کو بنایا ہے. اور پھر مدینہ شریف کی زمین کے ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا ہے. جہاں بیت المقدس ہے اس ٹکڑے کو بنایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا لیا، اس کے 2000 سال بعد پوری زمین کو یک بارگی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. تو زمین کے جتنے خطے ہیں اور زمین کی جتنی بستیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی بستی سے بنائی ہیں. اس لیے اس کو ام القریٰ فرمایا ہے. یہ بستیوں کی جڑ ہے، ماں ہے. ساری بستیاں اسی سے بنائی گئی ہے. مکہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کی جگہ ہے. وحی کے آغاز کی جگہ مکہ شریف ہے. اور مکہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیسے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے آباد کیا ہے. وہ انہیں فرمایا تھا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں صفا مروہ کے قریب چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ چھوڑ کے چلے گئے اور جب جا رہے تھے پتا تو تھا کہ یہاں تو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے جہاں سے یہ کھائیں گے پیئیں گے. تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھانے کے لیے چیزیں تھی، وہ ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنانا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو ہر قسم کے پھل کا رزق عطا فرمانا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ شریف میں ہر قسم کا پھل مل جاتا ہے. موسم ہے نہیں ہے وہاں پھل ملے گا. حالانکہ مکہ شریف پھل اگانے کے قابل نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انتظام بھی فرمایا ہے. وہاں پھل ہوتے ہیں. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا. سبب کیا تھا؟ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کروں، اللہ کو سبب بڑا پسند ہے. رازق اللہ ہے نا جی. اب بندہ بند کمرے میں بیٹھ جائے، یا اللہ میرا ایمان ہے رازق تو تو ہے، مجھے اب یہاں چھت پھاڑ اور دے نہ رزق. میں تو نہیں محنت کروں گا، میں تو مزدوری نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا رزق تلاش کرنے کے لیے، یہاں بند کمرے میں بیٹھوں گا رزق دے. اللہ قادر ہے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کا نظام کیا نہیں ہے. یہ چیز اس کو پسند نہیں ہے. اس کو پسند یہ ہے کہ تو محنت کر، پھر میں تجھے محنت کا پھل عطا کروں گا. میاں صاحب نے فرمایا تھا نا
مالیدہ کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. تو بندے کا کام یہ وہ محنت کرے، نکلے، وہ اسباب کو اپنائے. اللہ تعالیٰ کو اسباب پسند ہیں، اس کے لیے تو اس نے بنائے ہیں. اب سبب کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل اب یہ جگہ جو ہے یہاں تو کھیتی نہیں ہو سکتی، یہاں تو پھل نہیں ہو سکتے، اور میں نے تو اپنے خلیل کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اس نے پھل مانگے ہیں اس شہر کے لیے، یا اللہ پھر کیسے بھیجنے ہیں؟ فرمایا جو طائف ہے نا جگہ، یہ بنجر زمین ہے، تو ملک شام سے ایک زرخیز زمین کا ٹکڑا طائف میں لے گا اور وہاں اتار دے اس کو، وہاں کی زمین کو زرخیز بنا دے. تو طائف کے انگور بڑے، میں گیا ہوں الحمدللہ طائف میں، اور وہاں کے انگور کھائے ہیں میں نے، تو انگور وہاں کے بڑے لذیذ ہیں. تو وہاں پھل ہوتا ہے، وہاں کھیتیاں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا. ملک شام میں زرخیز زمین تھی، جبریل کو حکم دیا وہاں سے زمین زرخیز کا ٹکڑا اٹھا کے طائف میں اتار دے، اور وہاں بنجر زمین ہے، وہاں جب یہ زرخیز زمین آئے گی وہ بھی زرخیز ہو جائے گی. مکہ میں تو پہاڑ ہیں، وہاں تو آب و ہوا اتنی وہ آنے نہیں دیتی، وہ چوٹیاں اتنی اونچی ہیں، آتی نہیں آب و ہوا وہاں، تو پھر کیسے کھیتیاں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. صاحب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا اللہ جو ایمان لائے نا تجھ پر اور آخرت کے دن پر، انہیں پھل دینا. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم میں صرف مومنوں کا رب تو نہیں ہوں، یہ جو کافر ہیں تو یہ بھی میرے بندے ہی نا. فرمایا میں ان کو بھی دوں گا. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. ٹھیک ہے تو نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کو رزق دینا، کافروں کو تو نے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں ان کا بھی رب ہوں، ایمان والوں کو زیادہ رزق دوں گا، لیکن کچھ نہ کچھ نفع تو ان کو بھی میں دوں گا، کچھ نہ کچھ ان کو بھی عطا کروں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. تھوڑا سا رزق ان کو بھی دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. پھر آخرت میں ان کو میں عذاب دوں گا، عذاب کی طرح مجبور کروں گا، لیکن دنیا میں ان کو نفع اٹھانے کے لیے رزق میں دیتا رہوں گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو آباد کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہر مکہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار شہر مکہ کی حاضری نصیب فرمائے، شہر مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. وما علیہ